الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے، کوشش فرمایا کریں، سونا کر کے پڑھا کریں. لیکن کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم تو مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن باقی سارا کچھ ہی ہم باہر چھوڑ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی ہوتا نہیں ہے. یہی تو اقبال نے کہا تھا، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور اگر اس کا پنجابی میں ترجمہ کریں تو وہ یہ ہے کہ بندیا آپے تے تو آ گئے ہیں تو انہوں باہر ہی چھڑ رہے، کیونکہ تجھ میں اور مجھ میں رابطے کا واحد یا تو یہی تھا. اینے تیری ساڑی گال کروانی تھی، یہ تو باہر ہی چھڑ رہے ہیں تو آپے کی لینا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس لیے پتر جیسی مسجد میں آیا کریں، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے جیسے دایاں قدم اندر رکھا، نال ہی ویکھو کہ اے آیا ہے کہ کاری ہے، جے کاری ہے تینوں لے کے آؤ واپس جا کے. اس کو دیکھا کریں بھی آیا ہے کہ یہ پہلیاں چاہیے، یہ ڈنگراں ڈنگراں کے لیے یا دکان تھے، اس کو چیک کیا کریں، کیونکہ اس کے بغیر بات بننی. حدیث پاک کا مفہوم ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، جس کا دل ہی حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز. کوشش فرمایا کریں. پھر دوسرا کام، جیسے مسجد میں آئیں تو سوچوں والا سوئچ بند کر دیا کریں، سوچوں والا سوئچ. ٹھیک ہے، تاکہ جس کے گھر میں آئیں سوچیں گے بھی اسی کو، دھیان بھی اس کی طرف، خیال بھی اس کی. لیکن کیونکہ ہم ادھر بٹے بھی ہوتے ہیں، دھیان بھی باہر ہوتا ہے، سوچ بھی باہر دی ہوتی ہے، خیال بھی باہر دا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں حقیقت میں ایسا کچھ ہوا تھا یا ویسے کسی نے کو تربیت کرنے کے لیے بات بنا لی. وہ کہتے ہیں نا، وہ کو عصر کی نماز تھی تو جب نماز ختم ہوئی تو مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جی رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں کہ 4 پڑھی گئی ہیں. 3 والے بھی تھے، 4 والے بھی تھے حضرت. ٹھیک ہے جی. وہ ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا نہیں بھائی پڑھیاں گئی ہیں. انہوں نے کہا بھائی نماز کا معاملہ ہے، تیری ہم کیسے مان لیں کہ 3 پڑھی گئی ہیں، 4 والے بھی ہیں، تو کل ہی اٹھ کے کہہ رہا ہے. کچھ طرح کی ہمیں دلیل دینا کہ ہمیں اطمینان اور سکون مل جائے کہ واقعی بھائی گل بندے دی پکی ہے، 3 پڑھیاں گئی ہیں. تو کہتا ہے بھائی مان ہی لو کہ 3 پڑھی گئی ہیں. انہوں نے کہا بھائی کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے، دلیل بڑی پکی ہے، میری باہر 4 دکانیں ہیں تو ہر رکعت میں نے ایک دکان کا حساب کرنا ہوتا ہے. تو یہ میں 3 نہیں کی تھی، میں نے تو ابھی 3 ہی کا حساب کیا ہے، تو رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں، 4 پڑھی گئی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم تو ادھر ہیں لیکن ہم ادھر. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم نے حضرت ان چیزوں پہ تو بڑی محنت کی ہے، لیکن اس پہ محنت کی حلا مسجد کا حسن وہ نمازی ہیں کہ جو دل کے ساتھ نماز پڑھے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. لیکن کیونکہ پتر اس کی اب بات ہی کوئی نہیں کرتا. یہ چیپٹر یہ ہم نے کلوز کر دیے، ادھر سے بھی کلوز ہو گئے ہیں اور تقریباً خانقاہوں میں بھی کلوز ہو گئے ہیں. اللہ خانقاہ کا جو مقصد و موضوع ہے وہ ہے ہی دل ہے. ساری خانقاہیں اسی پہ گھوم رہی ہیں، ساری خانقاہیں جو ہے نا وہ ان کا مدعا ہی ہے حضرت جی. ٹھیک ہے، لیکن اب پھر حال یہ ہے کیونکہ تربیت نہیں ہے. اب امت کا حال یہ ہے کہ امت نے یہاں آ کے وہ سوچوں والا وہ سوچ کیا بند کرنا ہوتا ہے. اب تو امت کرنے چلی جائے تو امت سے نے حرم میں نہیں یہ والا سوچ بند کرتی کوئی بھی تقریباً حضرت. اور اسپیشلی ہمارے پاکستانی زیادہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ طواف بیت اللہ کا کر رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ کال پاکستان میں امی کو ملائی ہوئی ہے.
تقریباً ہر دوسرے پاکستانی نے یہی کام کیا ہوتا ہے. جڑا کسی پیر فقیر کسی عالم فاضل کسی سونے سے سچے کل بہن والا ہے وہ ان دی حرکت نہیں کرے گا. باقی تقریباً حضرت پاکستانی آپ کو یہی کرتے نہ آئیں گے. طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور واٹس ایپ پہ کال پاکستان میں امی کو ملائی ہوتی ہے. صرف بات یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی پوچھنے والا ہو تو ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ او بھائی یہ تین وڈی امی یاد آن ڈئی تو لین کی آیا تھا امی کول ہی رہنا سی تینوں ایتھے بھی امی یاد آن ڈئی لین کان کی آ گئے ہیں 2.5-3 لاکھ روپیہ کانوں خرچے آئی رہنا سی امی دے کول ہی. صرف سانو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سانو کو کھلار کے پوچھے کہ بھائی اوتھے بھی امی تے ایتھے بھی امی. بھائی امی کے پاس سے تو آیا ہے. اب عمرہ کو ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ روز ہی بندہ کرنے چلا جائے. کو بڑا بھی میں کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہوگا. بڑے ایسے پاکستان میں لوگ ہیں جن پہ مالک کی مہر ہے وہ ہر جمعہ ادھر جا کے پڑھتے ہیں. لیکن پتر 7 دن دا گیپ تے پہندا ہی ہے نا. پھر بھی ہمیں سے پوچھنے والا کوئی نہیں. میں کہتا ہوں بڑا بھی جو کو ارلی کرے وہ 7 دن امی کو ہی رہے ہیں ایتھے آ کے پھر تیرا دھیان امی والی. کیونکہ ہم نے یہ والا سوچ بند کیا ہوتا نہیں. اس لیے وہاں جا کے بھی ہم پیچھے ہی ہوتے ہیں. ہمارا دھیان پہلے چکر میں اپنی امی کو کال ملا لیں گے, دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لیں گے, تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیں گے, چوتھے چکر میں اپنی بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیں گے. اور ہمارا پھر سارا عمرہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. صحیح کرنے جائیں گے پھر بھی ہم نے کوئی نہ کوئی رکھے ہوتے ہیں جن کو ہم نے کال تے جدے کار گئے او دے ال دھیان کوئی بھی نہیں ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے دروازے پہ دستک ہو, آپ کے دروازے پہ ہم دروازہ کھولیں تو باہر کوئی دوست کھڑا ہے, سلام جواب کے بعد ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی کیسے آنا ہوا, تو وہ کیسے کہے کہ بس دل کر رہا تھا تمہیں ملنے کے لیے تو سو چلا آیا. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر ہے اب ایسا تو کوئی دور راہ نہیں ہے کہ کوئی بغیر وجہ کے بھی کسی کو ملنے جائے جس سے ہمیں کام نہیں ہے یا کام پڑ ہی نہیں سکتا. ہم کبھی گئے ہیں اس کو ملنے کے لیے. اب تو جنازے بھی انہی لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جن سے کام ہے یا کام پڑ سکتا ہے. جس سے کسی کو کوئی کام نہیں ہے اس کے تو جنازے پہ بھی بھائی کوئی نہیں جاتا ہے. کوئی غریب کے جنازے پہ چند ہوتے ہیں اور امیر کے جنازے پہ حضرت جی پتہ نہیں میری قوم نے یہ مسئلہ کس کتاب میں پڑھ لیا کہ امیر کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں ہوتا. کیونکہ غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جاتا اور امیر کا جنازہ چھوڑتا کوئی نہیں. اور حیران میں یہ ہوں کہ ہم سارے وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے کم و پیش 10 سال صبح اسکولوں میں یہ دعا پڑھی ہے, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر. 10 سال حضرت میں نے میٹرک کیا ہے 10 سال حضرت. لیکن حال یہ ہے کہ کسی غریب کے ہم نے کام کیا نا, ہم تو کبھی کسی غریب کے جنازے پہ بھی نہیں گئے. لیکن پڑھا ہم نے یہی ہے کہ او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. پڑھا ساری قوم نے. ظاہر ہے جی ڈی سی صاحب نے, اے سی صاحب نے, ایس ایچ او صاحب نے, ڈی پی او صاحب نے, سب نے. ظاہر ہے حضرت صاحب کو میٹرک فیل تو ڈی پی او لگ نہیں سکتا کوئی, تو پکی بات ہے انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے. لیکن کیا ہے کہ بالکل میرے ملک میں گنگا الٹی بہتی ہے حضرت صاحب. پڑھتے کچھ ہیں کرتے کچھ. امیر آدمی اپنی لینڈ کروزر کے نیچے حضرت 7 بندے کچل کے مار ڈالے تو اس ملک میں ڈاکٹر سرٹیفکیٹ آ دیتا ہے کہ اے پاگل ہے. اور اس ڈاکٹر کو کوئی نہیں پوچھتا ڈاکٹر صاحب یہ پاگل جی تو لینڈ کروزر تے بیٹھا ہی تے تیری دروازہ کنے کھول چھڑے سی. انہوں نہیں پتا پاگل گڈی باہر لے کے چلا ہے. کس نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ پاگل گاڑی باہر لے کے جا رہا ہے. اور اس پاگل کو گاڑی کی چابی دی کس نے تھی حضرت؟ 2.5-3 کروڑ کی گاڑی ہے. اور پھر جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلا ہے, باہر نکلتے اس نے کیوں نہیں اپنے کو محلے کے 7-8 بندے نیچے دے دیے. 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اس نے بندے کیوں نیچے دیے. اور حضرت اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بندہ جہاز سے بیٹھ کے باہر بھی چلا جاتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی غریب سائیکل چوری کرتا پکڑا جائے تو کبھی ایس ایچ او صاحب نے کوئی بندہ اس کے گھر نہیں بھیجا, جاؤ ویک کے آؤ گھر دا کی سسٹم ہے, سائیکل کیوں چکی. امیر لئی قانون
صرف SHO صاحب نہیں کر چھڑ دے جاؤ یہ گھر ویک کے آؤ کو کھان نو ہی ہے گھر کے نے کیوں سائیکل چکی سو اس کے لیے پورا سسٹم حرکت میں آتا ہے. اور غریب کے لیے اور پڑھتی قوم کیا ہے صبح ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. میں نے تو کہا تھا مجھے کوئی شاعری کے فن سے کوئی آگاہی نہیں ہے 10 میں چھڑنا وا تو اقبال دی دعا نو بدل لو تو پڑھے ابھی وہ کرو جو کر دے ہو درسا صبح بچوں کو یہی پڑھاؤ ہو میرا کام غریبوں کو تن کے رکھنا جو کر دے ہو پڑھو بھی یار کیوں جھوٹ دے سویرے سویرے نور پیر دا ویلا ہوندا ہے صبح ہی ابتدائی جھوٹ نہ کر دے جو کرتے ہو پڑھو بھی وہی پتہ. کون سنتا ہے اس ملک میں غریب کی کوئی غریب کا کوئی بھی نہیں ہے لیکن وہی غریبو دل نہ چھوٹا کریو تہاڈا کوئی بھی نہیں لیکن تسی او خوش نصیب ہو تہاڈے اللہ تے اللہ دے رسول پاک نے دل نہ چھوٹا کریو محنت ضرور کریو اور خوب کریو لیکن گلا شکوہ نہ کریو ایدے تے خوشیو کہ تہاڈا کوئی بھی نہیں. جی مصباحی صاحب بھی کسی غریب دے یار نہیں کوئی نعت خاں کسی غریب دا یار نہیں. یہ ساریاں سہولتاں امیراں نوں میسر نے جی پیر بھی میراں دے خطیب بھی میراں دے نعت خاں بھی میراں دے یار غریب دا کون. لیکن تسی ایسے گل تے خوش ہوئیو مصباحی صاحب تے تہاڈے یار نہیں بنے نہ تانوں بنایا لیکن اللہ تے اللہ رسول تہاڈے یار نے اللہ تے اللہ دا رسول تہاڈے یار نے نہیں تانوں بھائی کوئی یار بناندہ اپنا کیونکہ تسی غریب ہو یہ تہاڈے گھر آئی ہے تسی چھوٹے گوشت نہ روٹی بھی نہیں کھوا سکتے سانو نہ تسی سانو چوپڑی روٹی کھوانی ہے نہ تسی ساڈے کو کم آنا ہے نہ تسی سانو کو چندہ دے سکتے ہو اس لیے اسی تانوں یار بناندے لیکن تسی ٹینشن نہیں لینی ہے محنت خوب کرنی ہے اللہ دے فیصلے تے راضی رہنا ہے اور ایسے گل تے خوش ہونا ہے یہ ساڈا ہی اللہ تے اللہ دے رسول دل نہیں چھوٹا کرنا پتہ. لیکن پتر یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے اسلاف پڑھتے تو نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا لیکن پتر کر دے دب کے سن لیکن ہم وہ ہیں پڑھتے ہیں لیکن کرتے کوئی بھی نہیں. یہ لکھا ہے جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلا معاملہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے اسے پوچھا کیوں رو رہی ہے اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ جناب رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو ابو بکر اب تجھے کیسے بتائے کہ اس کے دل کا کیا حال ہے. ابو بکر تو راہی غلامی میں جب اعلان نبوت فرمایا لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی تو سب سے پہلے ابو بکر نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا تھا. صف میں ساتھ خضر میں ساتھ ہجرت میں ساتھ غار ثور میں ساتھ بلکہ غار ثور کا فاصلہ ابو بکر نے محبوب کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے طے کیا تھا. جی اگر سانپ آیا تو ابو بکر نے اپنی ایڑی آگے کی تھی. ٹھیک ہے جی قبا میں ساتھ مسجد نبوی میں ساتھ بدر میں ساتھ احد میں ساتھ حنین میں ساتھ تبوک میں ساتھ خیبر میں ساتھ خندق میں ساتھ اور پھر اللہ کو یہ ساتھ اتنا پسند آیا کہ مزار میں بھی ساتھ اللہ کو یہ ساتھ اتنا پسند تھا کہ مزار میں بھی ساتھ ہی ہیں. کوئی سڑے کوئی مرے کوئی جو مرضی پیا پونکے لیکن وہ مزار میں بھی جو مرضی پیا کرے مرے سڑے پونکے جنہ مرضی کوئی مزار میں بھی کرو وکھرا جے کو ہے کرنا لازر ہے وہ مزار میں بھی ساتھ ہے. تو حضرت صدیق پر رو پڑے. ٹھیک ہے جی وہ بچی کہتی نہیں ایک معاملہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا او دس اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں ماں بھی نہیں ہے بھائی نہیں بہن نہیں گھر میں فقط ایک دادی ہے وہ نبینا میں ہے وہ بوڑھی ہے وہ اندھی ہے وہ بیمار ہے وہ چارپائی پہ ہے اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں کا دودھ بیچ کے ہم اپنے گھر کا سسٹم چلاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ ورتی ہے خلیفہ رسول رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں اور دادی اندھی ہے وہ بھی بکریوں کا دودھ نکال سکتی نہیں. رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے
اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ دھو کے دیا کرتے تھے. اے جے ہو میرا کام غریبوں کی، اینو کہندے جی ہو میرا کام غریبوں کی. پر میں 2 بار اللہ کے رسول صبح ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے تھے. صدیق اکبر اور روئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ ایک ہی میاں ساتھ لایا. پتر جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کا میلاد مناتے ہو، جس طریقے پہ آپ اور میں، ان کا تو طریقہ یہ نہیں تھا. ایتھے حضرت صاحب ہر کوئی غصے چ پائی، ہر کوئی لڑن نو تیار، ہر کوئی جناب 1 منٹ نہیں گالاں شروع. پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں، ان کا یہ تکا نہیں تھا. بڑا میری قوم چ غصہ، لیکن ایک دوجے لئی بڑی جناب سڑے منڈیاں دے ڈانڈ، لیکن ایک دوجے لئی بڑیاں بڑیاں جناب چوڑیاں ہکاں، لیکن ایک دوجے لئی بڑیاں گولیاں تے بندوقاں، لیکن جدوں بھی کڈیاں تے چلیاں ایک دوجے. یہ آپ کبھی سیالکوٹ آئیں تو کینٹ کبھی اگر آپ کا جانا ہو تو جیسے حضرت آپ میں انٹری کریں گے تو سڑک کے بالکل بیچ میں ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر. میرے سیالکوٹ سے جموں صرف 32 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے جی. حالانکہ میں اس راستے سے بہت کم جاتا ہوں، کیونکہ جب میں وہ پلیٹ دیکھتا ہوں نا تختی جموں 32 کلومیٹر تو مجھے دیکھی نہیں جاتی، مجھے ادھر تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ یار وہ صرف مجھ سے 32 کلومیٹر دور تھے اور میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکا. غصہ مجھے بڑا آندا، لیکن اپنے ڈانڈ بھی میرے بڑے نے، لیکن اپنے لئی چھاتی بڑی چوڑی ہے، لیکن اپنی بندوق شندوق بھی رکھی ہے، لیکن جدو کڈی انہاں لئی ساڈا ککھ بھی ہویا. ساڈا غصہ انہاں دے کام آیا، ساڈے ڈانڈ انہاں دے کام آئے، ساڈیاں چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں انہاں دے کام آئیاں، ساڈیاں بندوقاں انہاں دے کام آئیاں، ساڈیاں دلیریاں انہاں دے کام آئیاں. بلکہ دلیر ہے ہی کوئی نہیں یار پاکستان جی، کیڑا دلیر ہے؟ یہ کوئی دلیری ہے اپنوں سے لڑنا؟ یہ پتر آپ نے اپنی طرف سے کلیہ نکالا ہوا ہے. دلیراں دے بادشاہ اور دلیراں دے شہنشاہ میرے مولا علی پاک. ٹھیک ہے جی. دلیراں دے شہنشاہ اور دلیراں دے جتوں دلیری شروع ہوندی ہے. وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وہ دلیر نہیں جو غصہ کر جائے، دلیر وہ ہے جو غصہ پی جائے. ایتھے کیڑا دلیر ہے صاحب؟ ہر ویلے تسی تیار صاحب لڑن لئی. یہ کوئی دلیری ہے؟ یہ آپ نے خود ہی ایک دوسرے کو دلیر دلیر کھیل رہے ہیں. گجر بادشاہ، بٹ بہادر، ہیں جی میاں صاحب، یہ صاحب کتنے نے گجر بادشاہ گیا نہیں گوتے، کتنے بٹ بہادر گیا نہیں گودر ادھر صاحب. یہ ایک دوجے دے اسی سارا کچھ ادھر. یہ بزدل ہیں حضرت صاحب، صرف کہنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ باتیں کر کے نا پھر پرچیاں نہیں ملتی. کو مینوں آئی پرچی کتوں کو کسی دل کی اٹھ کے مینوں کو 1000 دا نوٹ دے، کیونکہ میں گل ہی کوئی نہیں کیتی. ہیں جی ہیں بھائی کون ہے دلیر؟ مجھے بھی تو دکھاؤ میرے ملک میں. یہ دلیری ہے حضرت محلے دار نو پی جانا؟ یا دلیری ہے کہ اپنے پنڈ والے دے گولیاں چلا چھڑنی؟ آ دسو جی کوئی دلیر ہے تو وہ میں تمہیں راہ دساں، جاؤ ادھر. یہ بزدلی ہے پتر. کیونکہ مولا پاک فرماتے ہیں جڑا غصہ کر جائے وہ دیر، اور کر کے بھی دکھایا انہوں نے. مولا علی کے لیے لکھا ہے حضرت وہ یہودی سے لڑ رہے تھے اور کتابوں میں لکھا ہے کافی دیر وہ لڑائی چلی. حالا میں رانا ماں نے کہڑا ایڈا جم چھڑیا جڑا اینی دیر حضرت علی نہ لڑ لوے. حضرت یہ تو کون سی جڑا حضرت علی دی ضرب نو برداشت کرے. وہ مرحب آیا تھا وہ پورا لوہے میں پیک ہو کے، کتابیں کہتی ہیں اکھاں دسدیاں سنوں دیاں، سر تے ٹوپا لوہے دا، پورا لوہے دا لباس سی حضرت. اور لگا وہ مجھے کیا ضرورت ہے وہ بتانے کی اس نے یہ ایویں لگا چولا مارن. اور میرے مرشد پاک میرے علی پاک نے ایک کی گل کہی، فرمایا میری ماں نے میرا نام ہر رکھا ہے. اور کوئی دوجی گل نہیں ہوئی. حضرت علی پاک نے سر تے ماری حضرت ذوالفقار. اور پتر میں الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے بڑا خوف زدہ رہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ بڑا تھوڑا ہے. کیونکہ میں ایسا لفظ نہ انہوں نے بولنا جڑا انہوں نے شایان نشان کئی بار منہ سے نکل جاتے ہیں.
اللہ معاف کر دے. پر پتر اس تلوار پہ کیا میرے رب اور رب کے رسول کی نگاہ تھی حضرت ہیں. پتہ نہیں میرے اللہ کا کیا فضل تھا اس تلوار پہ. خدا کی قسم لوہے تے چل دی تے لوہا پاڑ چھڑ دی ہوندی سی. یہ آپ نے دیکھا نا, یہ کبھی ویلڈنگ کی دکان پہ یا وہ جو جب وہ کٹر چلا کے لوہا کاٹتے ہیں کتنی آواز آتی ہے, گھر گھر ہوندا ہے, چنگیاڑے نکلتے ہیں. لیکن قربان جاواں اس تلوار تے ایسا رب تے رب دے رسول دا فضل سی, نہ گڑگڑ ہوندا سی تے نہ ہی پیڑے نکلدے ہیں, لیکن لوہا پاڑ چھڑ دی سی. حضرت چلی حضرت مرحب کے سر کے اوپر جو لگائیں یہ میں وہ میں, پہلے ٹوپا پٹا, پھر حضرت جی سر کٹا, منہ کٹا, دانت کٹے, ٹھوڈی کٹی, گردن کٹی, اوپر جو لوہے کا لباس تھا وہ کٹا, ساتھ سینہ کٹا, ادھا مرحب او پیادہ ہے, ادھا مرحب او پیادہ ہے جی. یہودی سے لڑ رہے تھے, آپ نے گرا لیا اس کو نیچے, سینے پہ بیٹھے, ذوالفقار ہوا میں لہرائی. نہیں میں ویسے ہی کیا تھی, میں ویسے میں نے سکھان لے کیا ہے, باقی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اللہ آپ کو برکت, اللہ آپ کو, میں نے ویسے ایک بات کی ہے, باقی کوئی نہیں ہے. ویکھو نا حضرت, نہ 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 ویکھو میں اپنے لے کے آیا ہوں, میں اپنے لے کے آیا ہوں. آپ نے حضرت مجھے دعا دینی ہے, وہ تے ہو جانا, اسی بزرگاں دیاں دعاواں نال چلنے حضرت ہیں جی. وہ میں کہیا نا میرے کول ایم جی ہے تے سارے پتر ہائی اوکٹین ہی نہ پورا ہوندا, اے بزرگاں دیاں دعاواں نال نہیں چلدی پئی حضرت. میں نے ویسے ایک بات کی تھی کہ پتر یہ باتیں کرنے سے بات پیسے تو تب باتیں جب آپ کو راضی کرو حضرت. میں نہیں, کوئی نہیں دلیر جی اتنے, کوئی یہ دلیری ہے ہی نہیں پتر, یہ کوئی دلیری نہیں. جڑا اپنے بھرا دا گلمہ پھڑ لے وہ دلیر ہے, اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے. وہ ماں جمیا ہی, وہ بشرما ایک ماں دے سینے دودھ پیتا دا, وہ گلمہ پھڑ لے, وہ بھی بڑھی دے آنکھیں, وہ بھی زمین دے ٹوٹے لئی, جڑا کوئی نال نہیں لے کے گیا, آپ اس کو دلیر کہیں گے؟ تسی پائی رکھو اپنی پرچیاں بھی کور رکھو تے اپنا زار بھی کور رکھو. سلیمان مصباحی مولا علی پاک دا مانی دلیر انہوں کہے گا. جے کسی نے غصہ لگتا ہے میری جتی نو بھی پرواہ کوئی نہیں ہے. اسی جنہاں دی ڈیوٹی کرنا آئے ہیں, اسی ڈیوٹی بھی انہاں دی کرنے ہیں تے اسی بھار بھی انہاں دے چکنے ہیں. نہیں آپ کو اچھا لگتا 1000 بار نہ لگے حضرت. جنہیں بھرا دا گلمہ پھڑیا او عجیب حضرت میرے معاشرے میں باتیں چلتی ہیں. او بے حیاؤ, بے شرمو, او ٹک ٹاک والے, او خدا کا خوف کھاؤ. کیا کر او ویکھو جی, او یوسف دیاں حضرت یوسف دیاں پراواں نے جڑا نا او پرا ہو کہ حضرت یوسف نو کھوج سٹیا. ٹھیک ہے بھائی, وہ ایک معاملہ ہوا تھا, لیکن بھائی تسی ہر واری مثال حضرت یوسف تے انہاں دے پراواں دی دینی ہے. او 2 پرا اور بھی ہے سن, ایک دا نام حسن تے ایک دا نام حسین سی. او تم نے ضرور یوسف کے بھائیوں کے پیچھے چلنا ہے. وہ بھی تو 2 ہے نا شہزادے, ایک کا نام حسن اور ایک کا نام, اور پیار ہے حضرت وچوں دھاگا بھی نہ لنگے ہے. تم نے ضرور یوسف اور ان کے بھائیوں کی باتیں کرنی ہیں, ضرور تم نے ان کی نقلیں کرنی ہیں. وہ ٹیک ٹاک والوں کو خدا کا خوف کھاؤ. اگر امت کو بتانا ہے تو یہ بھی بتاؤ, اگر وہ بھائی تھے تو بھائی یہ بھی تھے. حضرت پتر ضرور آپ نے یوسف پاک کے بھائیوں کو دیکھنا ہے بھی تو 2 بھائی ہے ایسا نا حضرت, ایک دا نام حسن تے ایک دا نام. ہاں جی پتر اسی انہاں پیچھے چلنا ہے, اسی کو یوسف پاک دے بھائیاں پیچھے چلیے حضرت. بس میرا معاشرہ حضرت ایک تصویر دکھاتا دوسری دکھاتا ہی کوئی نہیں ہے جی. یوسف دے پرا, یوسف دے پرا, یوسف دے پرا. نہیں بھائی, حسن دے پرا حسین تے حسین دے پرا حضرت علی دے پرا, جعفر تے جعفر دے پرا, یہ بھی بھائی تھے. بھائی ان کا بھی بتاؤ کہ پیار ہے نہ دھاگا نہ لنگے بچوں. حضرت بھائی ایک بات پکڑ دی ہے میری قوم میں حضرت, آ گئی نفرتاں نے اور حضرت صاحب اگاں لائی پھر دے جی یوسف دے پرا یوسف. تو بھائی تسی سارے نے یوسف پاک دے پر بننا ہے. وہ بھی تو ویکھو نا یار, ایک حسن پاک ایک حسین پاک حضرت صاحب. یہ بالکل حضرت صاحب کوئی, میں نہیں اس کو دلیری کہتا. کوئی بھی جنہیں پرا دا گلمہ پھڑیا کوئی دلیر آدمی ہے حضرت, وہ دنوں بڑا پھوسڑ ہی کوئی نہیں حضرت. اس سے بڑا پھوسڑ کون ہوگا حضرت. اور یہی پتر میرے معاشرے کی کہانی ہے. ہر کار ہر گلی ہر محلے پھٹ پئی حضرت صاحب. نہیں پتر, یوسف پاک دے پراواں والا پرا نہیں بننا, حسن تے حسین پاک والا بننا. تائیں تے پتر میاں محمد بخش صاحب نے کلیہ دیا تھا حضرت, فرمایا چنگیاں نال تے نبھ جاندی ہے جے کر آپ نبھائیے. چنگیاں نال تے نبھ جاندی ہے جے کر آپ نبھائیے, مندیاں نال تے تاں نبھدی ہے جے کر کسراں کھائیے. لیکن کوئی پتر ادھر نبھ اس لیے نہیں رہی کیونکہ کسی کا کسر کھانے کا پروگرام
ہے ہی نہیں، سب کا پروگرام کسر لگانے کا ہے. اس لیے نب رہی یہ دلیری پتر کوئی دلیری نہیں. جنہیں پرا دا گلمہ پڑھیا وہ کدا دلیر ہویا. میرے نبی پاک علیہ السلام جن کے نام پہ حضرت یہاں ہماری دکانیں چل رہی ہیں حضرت صاحب، اور کی چلا انہوں نے نام تے چلان. ہاں جی، وہ ملک جہاں ان کے نام پہ ہر رات ہزاروں محفل ہوتی ہیں حضرت صاحب، لیکن پھر بھی قوم آپ کی سیرت پاک، آپ کی انداز پاک سے کوسوں میل دور. حضرت جب یہ بدر لڑی گئی 70 قیدی گرفتار ہوئے حضرت، 70 قیدی گرفتار ہوئے حضرت. اس وقت حضرت ظاہری لحاظ سے مدینہ پاک ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا، ظاہری لحاظ سے مدینہ پاک ابھی اتنا سٹیبل نہیں تھا کہ ان 70 قیدیوں کو کہیں اور رکھا جاتا. اس لیے وہ جو 70 قیدی تھے ان کو مسجد نبوی شریف میں، مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے بندھایا تھا حضرت. اور ڈیوٹی تھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت کہ تسی انہاں دا دھیان رکھنا ہے. کتابوں میں لکھا ہے جس کا مفہوم ہے. حضرت بلال پاک فرماتے ہیں میں ڈیوٹی پہ تھا، تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول تشریف لائیں اور قیدیوں کو دیکھیں اور چہرہ انور پر بڑے زیادہ بے چینی کے آثار، پھر واپس چلے جائیں. پھر تشریف لائیں اور قیدیوں کو دیکھیں، چہرہ انور پہ بے چینی کے آثار، پھر تشریف لے جائیں. کافی بار ایسے ہوا. کہتے میں نے فیصلہ کر لیا اب اگر اللہ کے رسول تشریف لائے میں ضرور عرض کروں گا سونے محبوب حکم تے فرماؤ، میں اپنے بے چین دیکھ رہے ہیں. اور پتر عدل ایسا کہ ان 17 میں حضور کے چچا جان حضرت عباس بھی بندے ہوئے تھے. عدل ایسا میرے محبوب کا ہے، ساکا چاچا ہے. اور اتنا پیار کہ علماء بیٹھے ہیں، احادیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے والد عباس کو بلا کے لاؤ. حضور دے چچا سن اور پتیجے بھی اللہ دے رسول سن. اتنا پیار چاچے سے حضرت. لیکن وہ بھی ان 17 میں بندے ہوئے ہیں حضرت صاحب. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر تشریف لائے اور میں نے قدم بوسی کی. میں نے عرض کی سونے محبوب میں بے چین دیکھ رہا ہوں، حکم تو کریں. تو حضرت بلال پاک نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ انہاں دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دے، مینوں نیندر نہیں آن ڈئی. کافر نے منہ پاک ختم کرنا ہے، مسلمانوں نو ختم کرنا ہے. اللہ نے فتح دیتی، 70 گرفتار ہوئے، کئی واصلے جہنم ہوئے. اور حضور کی فرما رہے نے فرمایا بلال انہاں دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دے، مینوں نیندر نہیں آن ڈئی ہے. کیا قلب مبارک تھا یار. میں کچھ ایسا نہ بول جاؤں جو آپ کی شایان شان نہ ہو. لیکن پتر امت طریقہ دیکھو، اپنے تے سخت ہو گئے، خونی رشتیاں تے سخت ہو گئے. دیکھو نا پتر، میں کیا اس معاشرے کے لیے کہوں کہ جہاں اس قدر سینوں میں ایک دوسرے کے لیے کوڑ ہیں. میں سیالکوٹ سے ہوں، ٹھیک ہے جی، میں سیالکوٹ سے ہوں. چلو اکاڑا ہی کہہ دیتے ہیں، یہ اکاڑا ہے، ٹھیک. ویسے میں کہہ دیتا ہوں یہ اکاڑا ہے. میں سیالکوٹ سے ہوں، آپ اکاڑے سے ہیں، لیکن حضور نبی علیہ السلام ہمارے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم ہے حدیث پاک، انما المؤمنون اخوہ. فرمایا سارے مومن آپس وچ. حضرت پاویں سیالکوٹ تو ہاں، تسی پاویں کاڑے تو ہو، لیکن اسی اس حدیث پاک دی روح نال آپس چ آ گئے جی. چلے جزاک اللہ جزاک. اے ہن سارے ولو ہی آ گئے، سمجھو مینوں کئی زار آ گئے حضرت. ٹھیک ہے، اب بس بات کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، باقی بھی میں نے جا کے سبق سنانا ہے. میں سیالکوٹ تسی او کاڑا، لیکن حدیث پاک دی مفہوم دے مطابق اسی آپس کی ہاں، اسی آپس چ انما المؤمنون. نبی علیہ السلام تے سیالکوٹ تے کاڑے والوں کہن دے نے تسی بھائی بھائی ہو جے مومن ہو تے جے مسلمان ہو. لیکن پتر میں اپنے معاشرے کی کیا بات کروں. ہیں جی، حضور نے سیالکوٹ اور کاڑے والوں کو بھائی بھائی بنایا، لیکن ایتھے حالات ہے نے جڑا ماؤں ٹڈوں جمیا اسی دے لئی کی لفظ بولنے ہاں شریکا. اسی دے لئی کی لفظ بولنے ہاں. ایتھے سیالکوٹ تے کاڑے والوں نے حضور نے بھائی بھائی بنایا، لیکن ایتھے جڑا ماؤں جمیا انہوں اسی کی کہنے ہاں. کیا میں اپنے معاشرے کی بات کروں کہ ایتھے ماؤں جمیا شریکا ہے. وہ شریکا دے وہ سی اللہ دے بندے، وہ جڑے 32 کلومیٹر نے میرے تو ہیں جی. حضرت صاحب 77 سال وہ ہمیں پکارتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. لیکن غصہ بڑا، لیکن اپنے علیہ
دلیر اسی بنے لیکن اپنے ہاں جی اچھی بھی سانوں بڑا بولنا آتا لیکن اپنے گولیاں بھی چلا لینے لیکن 77 سال انہوں نے سانوں ڈکیا حضرت ہاں جی 77 سال سانوں انہوں نے بھی چھڑ چھڑیا ہے کہنا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ بھی کی کہندے نے کشمیر بنے گا خود مختار، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے نا تلان چ تیل، یہ دلیر نہیں بزدل لوگ نے حضرت، یہ اپنے نہ لڑتے ہیں حضرت، یہ بندوقاں اپنے تے چکتے ہیں، گلمے اپنے دے پھڑتے ہیں، ماردے ایک آسورے نو، یہ سانوں چھڑان جو گے کیونکہ یہ بزدل ہیں حضرت صاحب، یہ بزدل ہی ہے، کیونکہ مولا علی پاک فرماندے نے جڑا غصہ کر جائے وہ دلیر، میں خود نہیں دلیر جی، مجھے اکثر آ جاتا، اب دیکھتے نہیں اکثر میرے کلپ چھوٹی سی بات میں بھی باواں چاڑ لینا، یہ کوئی بزدلی ہے پتر، یہ کوئی دلیری نہیں ہے، یہ کوئی دلیری نہیں ہے پتر، یہ کیا ہوا چھوٹی سی بات پہ حضرت صاحب اپنوں پہ غصہ آ جائے، میں خود بڑی کوشش کر رہا ہوں اسے نکلنے کی، کافی حد تک نکل چکا ہوں، اللہ آگے بھی نکال دے مجھے، یہ نہیں دلیری پتر، مولا علی پاک حضرت سے یہودی نہ لڑائی ہے، سینے تے بیٹھے ذوالفقار ہوا چ لہرائی، لگے وہ دی گردن اڑان، انہیں چہرہ علی پاک دی بے ادبی کر چھڑی حضرت، اس نے تھوکا حضرت علی کے چہرے پہ، میرے مولا پاک اس کے سینے سے اٹھ کھڑے اور فرمایا جا چلا جا، وہ کہتا ہے علی اتنی دیر لڑائی بعد مجھے گرایا ہے تو اتارو گردن اب میری، چلیں بس جی پتر، جو جدھر ہے اس کو رہنے دیں آپ، جو جدھر ہے اس کو رہنے دیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس جی بس جی بس جی بس جی بس جی بس جی چلیں بس جی پتر، آداب محفل بھی کچھ سیکھو نا یار آپ، چلو بس ٹھیک ہو گیا، اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ جا چلا جا، وہ کہتا ہے علی اتارو گردن اتنی دیر لڑائی کے بعد، فرمایا جا چلا جا، عرض کی مولا علی اتارو گردن، فرمایا اب تجھے کچھ نہیں کہنا، اس نے کہا علی وجہ، فرمایا پہلے علی تجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ڈر رہا تھا، اب کیونکہ تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے، اب بیچ میں لڑائی اب علی کی بن گئی ہے، اور علی کا طریقہ ہے، علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں، اور ایتھے اقبال پتر دعائیاں دیتا رہا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر، اسی پتر ایک قوم ہی نہیں بن سکے ہے کوئی، اور سانو قوم بنان لی کوشش کی کوئی نہیں گئی ہے، اسی آپس سے لڑے ہیں، زہری ہیں ایک دوسرے تے، اسی قوم ہی نہیں بن سکے، اور محنت بھی کوئی نہیں ہوئی ہے حضرت، دیکھو نا حضرت، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم یہ انہوں نے آپس میں لڑی ہیں نا، جرمن، اٹلی، فرانس، اسپین، ہیں جی، پھر وہ سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا پاگل دے پترو کیڑے پاسے پائے دے، انہوں نے پھر حضرت محنت کی تھی، اور وہ جنہوں نے 2 وڈیاں جنگاں آپس سے لڑیاں، ایتھوں تک حالات حضرت انہوں نے کیتے کہ بروی مکہ چھڑے، وہ جو جتنے بھی ہیں بیلجیم، جرمنی بارڈر کوئی، لیکن پتر میرے ملک میں اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں کہ ایتھے ملک وچ لگے نے بارڈر بنن، پنجابی بلوچی، پنجابی سندھی، پنجابی پٹھان، پنجابی کشمیری، ایتھے لگے نے پتر بارڈر بننا، کیونکہ محنت ہی نہیں ہوئی قوم پہ، کوئی بھی محنت ہی نہیں ہوئی قوم پہ، قوم کو جگایا نہیں، قوم کو اٹھایا نہیں، بلکہ اور سلا۔ اب دیکھو نا حضرت ملک کدھر کھڑا ہے آ کے، انہاں بیچارے نوں اسی ایک ہی چوسنی ہے نا، سارے دے منہ چ دے چھڑی دی ہے، کوئی بات کرو تو آپ کو آگے سے یہی سنا دیتے ہیں، حکمران چور، یہ سارے ہیں پاکستانی چوسنی منہ چ پائی حضرت، حکمران، لیکن گل پھر ہے کہ پتر مصباحی بندہ ماڑا ہے، ہاں جی میں ماڑا بنوا تو میں تانوں نہیں پوچھ سکتا، باقی کو ہوئے تو تانوں پوچھے بھائی یہ چور تو اے دس کے جڑے ویلے چور چوری کرن ڈے تو کتے ہیں، صرف تانوں پوچھ پائی کوئی نہیں سکتا ہے، پوچھدا بھی کوئی نہیں تو انہوں کو پوچھے کہ بھائی یہ چنگا جواب تسی پورے پاکستان نے لب لیا کہ حکمران کوئی ہے تو دسو کہ جڑے ویلے چور چوری کرن ڈے تسی کتے ہو، کیونکہ پتر حال بھرا ہوا، میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا، نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے جی،
میں اپنا درد رو رہا ہوں حضرت صاحب. میں اپنا حضرت صاحب جنی دیر تک کتی چورانا نہ رلے چوری ہو سکتی, جنی دیر چوکیدار چورانا نہ رلے چوری ہو سکتی. یہ جڑی ایڈی وڈی چوری ہوئی ہے پاکستان چ ادو ہی ہوئی ہے جدو کتی تے چوکیدار رل گئے. یہ ادھر کہنے کے لیے ٹھیک ہے کہ حکمران چور, لیکن کل جدو مالکا نے جا کے پوچھنا نا کہ 10 تو اتنے جواب چلنا نہیں. اتنے چوکیدار تے کتی دوئیں رلے نے حضرت صاحب چوری. اس لیے پتر بالکل اس بات کو چھوڑ دو, اور آج کے بعد کوئی بھی یہ نہ کہے کہ حکمران چور, بلکہ یہ کہو اللہ والیاں نو, بزرگاں نو, صوفیاں نو, عالماں نو کڈ کے اے کہو اسی چور. اگر اسی چور نہ ہوندے تو اے چوری ہونی, کیونکہ پتر جب تک ہم چور نہیں تھے نا تو ہم نے تو حضرت عمر سے پوچھ لیا تھا. علماء بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے, جب تک ہم چور نہیں تھے ہم نے حضرت عمر سے پوچھ لیا تھا کھڑے ہو کے, امیر المومنین اے اوہی کپڑا ہے جڑا سارے نو ملیا ہے, مال غنیمت چایا ہے, اے سارے نو ملیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور میرا قد آپ نالوں چھوٹا ہے, میرا سوٹ ایڈا مشکل بنیا تے جناب تے قد چ میرے نال اونچے نے, تہاڈا سوٹ نہیں بن گیا. جب ہم چور نہیں تھے تو ہم حضرت عمر کو پوچھ لیا کرتے تھے, دسو جی تہاڈا سوٹ کیویں بن گیا. حضرت عمر نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا. پتر اٹھ کھلوتا, انہیں کہا بھائی تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جنہ کپڑا تینوں ملیا انہیں ہی امیر المومنین نو بھی ملیا. تیرا قد چھوٹا ہے, تیرا اوکھا بنیا امیر المومنین دا, تے بن نہیں سکدا کدی. تے تو پوچھنا ہے کیویں بن گیا, تے انج بن گیا کہ میں بھی اپنا سوٹ امیر المومنین نو دے چھڑیا. امیر المومنین دا سوٹ 2 سوٹ جدو تھلڑے چور وہ پھر حضرت عمر بھی پوچھ لیندے ہوندے سن, لیکن اتھے کیونکہ تھلے بھی چور تے اتھے بھی, اس لیے ملک تاڑے سامنے بھی. اور پتر نہ تو مجھے انہوں نے کو کہا ہے کہ آپ نے یہ بولنا ہے, ٹھیک ہے جی, تے نہ منوں کوئی اور معاملہ ہے. میں تے اپنا ایک درد رون ڈیا دا. آج دیکھ لو حضرت یہ چور چور کھیلتے ملک کدھر آ کے کھڑا ہے, ہاں جی, ایک کر کے ملک بک رہا ہے حضرت. اور ملک دا حال بالکل کسائی کی دکان پہ لٹکے ہوئے اس بکرے کی طرح ہے. چھری بھی پھیر لئی گئی ہے, جدی کھال بھی لا لئی گئی ہے, اور ان کی ہے کہ کسائی ہوں اچھی اچھی اعلان کر رہے ہیں, دسو بھائی لاؤ بولی گردن کنے لینی ہے, لاؤ بولی سینہ کنے لینا ہے, لاؤ بولی ارکی کنے لینی ہے, لاؤ بولی پٹھ کنے لینی ہے, لاؤ بولی ران کنے لینی, لاؤ بولی کروڑے کنے لینے, لاؤ بولی کھل کنوں چاہیے, لاؤ بولی کلیجی کنوں چاہیے, لاؤ بولی دل کنوں چاہیے, لاؤ بولی پپڑے کنوں چاہیے, لاؤ بولی گردے کنوں چاہیے, لاؤ بولی چامپاں کنوں چاہیے. اور 25 کروڑ پاکستانی پاس کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں, اور سب نے منہ میں لالی پاپ کون سا رکھا ہوا ہے, حکمران. سرکار حکمران نہیں چور, میں چور, کیونکہ میں چور نہ ہوندا تے چوری ہونی. پتر یہ عجیب, مجھے تو آپ کی باتیں نہیں سمجھ آتی کوئی. پتہ ہے نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں ٹوٹل؟ 300 تو میرے خیال, چلو میں کہنا 400 لا لو جی, 400 نے نیشنل اسمبلی دیا سیٹاں. گل سمجھ آندی ہے حضرت صاحب کہ 400 بندیاں نے رل کے 25 کروڑ نو لٹ لیا. یہ بات ہضم ہوتی ہے کسی کو کہ 400 جنیاں نے 25 کروڑ نو لٹ لیا؟ یہی کہتے ہیں نا پاکستان والے کہ حکمران چور. ہاں جی, یہ بات سمجھ آتی ہے کہ 400 جنیاں نے رل کے 25 کروڑ نو 25 کروڑ نے کول کھلوٹ کے 400 کلو اپنا آپ لٹوایا. انہوں کا کوئی قصور نہیں. میں ملتا ہوں سب سے حضرت صاحب, میں کہا دوں نہ منہ بٹا, انہوں کا قصور ہی کوئی نہیں. تو چور ہے, میں چور ہاں. جی تو میں چور نہ ہوندے تھے بالکل 30,000 سدھے ہونے سن. ساڈا قصور. اس لیے پتر بڑا کھیل لیا وہ نہیں. اب اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا اگر نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. پتر بڑا کھیڑ لیا پتر, چھڑ چھڑو نہ گلاں نوں. ہن اسی ٹھیک ہوئیے, اپنے تول ٹھیک کریے, اپنے قول ٹھیک کریے, اپنے فعل ٹھیک کریے, اپنی تنہائیاں ٹھیک کریے, اپنے مقصد ٹھیک کریے, ویژن ٹھیک کریے.
पुत्र स्पैशल जड़े जवान बच्चे बैठे हो पुत्र बड़ी पिछे रह गए हैं मेरी नालायकी है असी पिछे रह गए अल्लाह दा वास्ता जे साडे कोलों सीखो और मेहनत करो ओडी मर्सिडीज सारियां गड्डियां लैन ते साडा दिल करदा ना BMW हमर लमरगिनी बुगाटी एप्पल सब उन्होंने बनाया असी वो कैमिकल मिला के दुध बना लिया गोरा भी राणे हुए इस तरह भी दुध बन सकता असी यही किया ऐसे ऐसे फ्रॉड और ऐसे ऐसे कि दुनिया दंग साढ़े कि हजरत वो है ना कि वो बाहर उन्होंने ना मशीन लगी हजरत पैसे सुटो तो पहला पैर जड़ा ना फ्री कर छड़दी पालिश लेकिन दूजे लिए तुहानू पैसे तुहानू पता साढ़े पाकिस्तान दिमाग तो सुपर डूपर चलता ना हैं जी वो एक को मेरे वैसे उन्हें की करना एक पैर हजरत जी उन्हें एक मशीन तो करा लेना दूजा जाके उन्हें वो जिस गोरे ने आके हजरत जी मशीन च पैर देना वो मशीन ने वो पैर करना ही कोई नहीं है गोरे ने मशीन खोल खोल वेखी मशीन बिल्कुल ठीक अगले दिन फिर आना वो गोरे ने पैर देना विच हजरत उन्हें जुत्ती पालिश ही नहीं करनी गोरे ने कहा यह होया की है उन्हें कहा जरा कैमरिया च ध्यान रखो तो वेख्या तो पाकिस्तान जुड़ गया सी हैं जी पाकिस्तानी जुड़ गया सी एक पैर एक मशीन च पालिश करा लेंदा सी दूजा दूजी च पालिश करा काश पुत्र असी है अल्लाह ने जो तुहानू अता कीता काश असी चंगे पासे वरत दे हजरत तो पता नहीं मेरा मुल्क किथे किथे पहुंच गया बस बस मेरा मुल्क पता नहीं पुत्र किथों किथे लेकिन ये भी कुछ नहीं बिगड़या उठ खलो वो पुत्र और अपने पाकिस्तान ना प्यार करो मैं किबला जब लाहौर पढ़ता था ना किबला मुफ्ती साहब फरमाने लगे एक दिन कहते हैं कि भट्टो दौर में भट्टो साहब ने एक वफद भेजा जापान वो जाओ वे क्या होया कर दे की ने 2 बारी एटम बम खादा हिरोशिमा और नागासाकी सबसे ज्यादा जलजले उधर है सबसे ज्यादा सुनामी उधर है सबसे ज्यादा सैलाब उधर है लेकिन कदी भी किसी को मंगण गए टोयोटा उन्हां दी होंडा उन्हां दी सुजुकी उन्हां दी ठीक है जी सोनी पैनासोनिक नायकोन एकोन मिट्सुबिशी हिटाची सारे उन्हां दे नोकिया उन्हां दा सैमसंग उन्हां दा ठीक है जी वो जाओ वेख के आओ करते की ने दिन ब दिन तरक्की 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 तो किबला फरमाया करते थे कि 11 बंदे गए जब हम वहाँ पहुँचे तो 11 बंदों को रिसीव करने के लिए 11 जापानी खड़े थे क्योंकि जापानी बहुत मेहमान नवाज हैं कहते 10 बंदों ने जाने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा जी इसी होटल च रहना है उन्होंने कहा जिमें ताड़ी मत कहते मैं वाहिद बंदा था जो जापानी के घर गया क्योंकि मैंने कहा अगर मैं इनमें नहीं रहूँगा तो मैं कैसे देखूँगा ये क्या करते हैं कहते हैं मैं डायरी ले गया और मैं एक एक गल इन्हां दी लिखी जानी दौरा मुकम्मल हुआ अगले दिन मेरी वापसी थी तो दिल में ख्याल आया जापानी ने इन्नी खिदमत की है तो वो देना चाहिए जापानी ने समझ ना आए कहते मैं बाजार चला गया और मैंने ना वो उधर रील वाला कैमरा होंदा सी कहते मैं कैमरा लिया और फैसला कर लिया कि जाते हुए जापानी के बच्चे को ये बतौर गिफ्ट देना है कहते मैं जब निकलने लगा जापानी वो बच्चे बुच्चे मुझे मिलने आए तो मैं कैमरा बच्चे को फड़ा छड़िया जापानी ने बड़ा गुस्सा किया उन्होंने कहा ये आप मुझे मेरी मेहमान नवाजी का बदला दे रहे कहते मैंने कहा नहीं नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है जिसका मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत वधेगी मैं पाकिस्तान चला पता नहीं कभी आना कि नहीं दोबारा आना ये जो भी तू कैमरा यूज़ करेगा मैं तेन याद आवागा बहरहाल कैमरा उन्हें ले लिया सास फरमाते हैं मैं थोड़ा जिहा अगे गया तो जापानी कहता है बात तो वैसे ठीक नहीं है लेकिन अगर आप कैमरे की रसीद मुझे दे दें तो मैं बड़ा हैरान होया भई ये कैमरे की रसीद का की करेगा मैंने वो जेबों में तलाश की पई सी मैं रसीद दे छड़ी उन्होंने कहते उन्होंने मेरे को भी ना मैं भी उन्होंने पूछ लिया मैं भाई तू रसीद का की करेगा तो कहता है वो जापानी मुझे आगे से कहने लगा कि हज़रत मेरे जापान का कानून है कि जब भी जापान में कोई मेहमान टूरिस्ट आए तो जापान से जो भी चीज़ खरीदे तो मेहमान होने की वजह से जापान उसको ख़रीदी गई हर चीज़ पे 40% डिस्काउंट देता है ये देखें ये रसीद पे आपका भी 40% डिस्काउंट लिखा हुआ है तो कहते मैं क्या तू की करना है उन्हें कहा अगर तो कैमरा जाता पाकिस्तान फिर तो डिस्काउंट ठीक सी क्योंकि उन कैमरा पाकिस्तान नहीं जाना मैं दुकान पर जावांगा उन्होंने पर्ची विखा के डिस्काउंट ख़त्म करावांगा तो बाकी पैसे उन्होंने देवांगा आप फरमाते मैं समझ गया जब एक आम जापानी भी अपने जापान से इतना मुखलिस है उस जापान ने तरक्की नहीं करनी तो और की करना है पुत्र मस्जिद च बैठे हो मैं गल लगा मकान
سچ دسیو میرے بچیو، یہ اسی بھی اپنے پاکستان نال نہیں مخلص ہاں؟ نہیں پترے دی بد قسم چوک کے کہنا وا، امریکہ دا ککھ نہیں بگاڑ سکتا، اسرائیل دا ککھ نہیں بگاڑ سکتا. پتہ کیوں؟ پتر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس وہ میرا رب جو ہے نا وہ بندوں پہ کھولتا ہے کہ دل چھوٹا. حضرت صاحب قبلہ جی ترانہ لکھیا حفیظ جلندری نے، ترانہ لکھیا حفیظ، لیکن وہ اینڈ کی کر گیا وہ ترانے دا. پتہ اینڈ دے کی کہندا؟ اینڈ دے کہندا سایہ خدا ذوالجلال. اینڈ کی کر گیا حضرت؟ او رب جڑا وجود تو پا کے، او رب جڑا جسم تو پا کے، پھر وہ کوئی سایہ تے نہ ہویا، جدا جسم ہی نہیں سایہ کی ہویا. لیکن اینڈ حفیظ جلندری کیا کر گیا؟ سایہ خدا ذوالجلال. تے پتر جتھے سایہ خدا ذوالجلال ہوئے امریکہ دا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ حضرت صاحب جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اور جو ہر روز ہوتا ہے، اگر سایہ خدا ذوالجلال نہ ہوتا ہے تو نام و نشان مٹ گیا ہونا چاہیے. پتر اگر بات کریں تو ایٹم بم دبئی دا بنانا بنتا ہے، جتنی مضبوط معیشت ہے ان کی. حضرت اگر ویکھیے تو پتر بم ملیشیا دا بنانا بنتا ہے. یہ تو اب حضرت جنہوں نے دبئی والوں نے برج خلیفہ بنا کے ان کا ریکارڈ توڑا، نہیں تو دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کوالالمپور میں کھڑی ہے. حضرت صاحب اگر دیکھا جائے تو حضرت صاحب ایٹم جو بنانا ہے وہ کویت والوں کا بنتا ہے. حضرت صاحب اگر دیکھا جائے تو ایٹم بنانا سعودیہ والوں کا بنتا ہے. حضرت صاحب سٹیبل ہیں سارے کے سارے، لیکن بنان کون ڈے ہے؟ پاکستان. حضرت جنہیں ادھی دنیا دے پیسے دینے تو کس طرح بم بن گیا؟ کیونکہ سایہ خدا ذوالجلال. جنی پتر ایس ملک نال پیڑی ہوئی ہے کسی اور نہ پیڑی ہوئی ہوں انہیں ہون تک ہیں جی. دوسرے ملکاں نے بچیاں نے کتاباں چ پڑھنا ہی کہ ایک ملک ہوں ہی جدا نام سی 90,000 تیاں دی عزت لٹ گئی، 5 لاکھ شہادتاں ہوئیاں سن پھر بنیا سی. اسلامی تاریخ دی دوسری وڈی ہجرت، پہلی ہجرت جڑی مکہ تو مدینہ ہوئی اور دوسری ہجرت جڑی ہندوستان تو پاکستان وال ہوئی. بچیاں نے پڑھ دے ہونا ہے، لیکن کیوں ادا ککھ نہیں کچھ ہویا؟ کیونکہ سایہ خدا ذوالجلال. بہت مشکل حالات ہیں اور انشاءاللہ پتر سن لو، جو کسے کو ہوندا کرو تسی دے نال، جدا کو شوق رہ گیا پتر وہ بھی پورا کرے. لیکن ہونا ہے نو کیوں؟ کیونکہ سایہ خدا ذوالجلال. ایک پتر سایہ خدا ذوالجلال تے دوجی پھر حضرت اس ملک دی قسمت ویکھو کہ انہوں بنایا کنے میں؟ محمد اور علی نے. بنایا نو کنے میں؟ محمد تے، چلو میں تے بھی کٹ چھڑنا وچوں، تے بھی نہیں منوں سونی لگن ڈئی، محمد علی نے بنایا. حضرت اسی تے بھی کڈی سانو انہاں دے تے بھی نہیں سونی لگدی. حضرت بنایا کنے میں؟ پہلا سایہ خدا ذوالجلال، پھر بنایا کنے میں؟ محمد علی. بنایا کنے میں؟ جماعت علی. بنایا کنے میں؟ میر علی. بنایا کنے میں؟ فقیر محمد. بنایا کنے میں؟ شیر محمد ہیں جی شرک پور شریف والے ہیں جی. بنایا کنے میں؟ نور محمد. انشاءاللہ انو ککھ بھی ہونا ہے، انو ہونا. بس پتر میری گزارش ہے یہ، میری بڑیاں کوتاہیاں نے، میرے لیے بھی دعا کرو پتر میں بھی ٹھیک ہوا اور اس پاسے آواں کہ ٹھیک کریے تو پتر ٹھیک ہوئیے. کوشش کریے پتر، اج بھی ربی مدد آئے گی، لیکن ایک قانون ہے. ٹھیک ہے، ایک دیکھو نا پتر، میرا رب چاہے تے اج بھی بغیر کسی وجہ تو بندہ بن سکتا ہے. دنیا نواں انسان ہے، لیکن بھائی وہ قانون ہے، ایک مرد تے ایک عورت. لیکن انہوں نے بنا کے دسیا ہے کہ ہے نا کہ ایسی کر نہیں سکتے ہے. بغیر پیو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنائے، بغیر ماں تو بغیر پیو تو حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیتے ہیں جی. بغیر پھر کسی عورت تو حضرت آدم علیہ السلام دی مبارک پسلی تو سیدہ حوا بنا چھڑیاں. حضرت وہ بنا سکتے، لیکن وہ ایک قانون ہے. کی کہندا ہے؟ ایک مرد ایک عورت. ٹھیک ہے جی، گواہ ایجاب قبول اگر ہوئے گا تو پھر مرد تے عورت تو جڑا نواں انسان آئے وہ حلال دا ہوئے گا، اور اگر گواہ نہیں، ایجاب قبول نہیں تو پھر جائے گا وہ حلال دا ہوئے گا. اس کا قانون وہ تیرے ایتھے بھی قانون نہیں ہوتا ہے. وہ کہندا ہے میں تہاڈی مدد کراں گا، لیکن کیا کی سو قرآن چ
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہندا تسی غالب رہو گے تسی، لیکن اگے شرط کی لائی سو، فرمایا ہونا پہلے تانوں مومن پینا ہے. مولوی سلیمان کٹ تولنا چھڈنا پینا ہے، 2 نمبری کرنی چھڈنی پینی، غلط بیانی کرنی چھڈنی، رشوت دینی تے لینی چھڈنی، سود لینا تے دینا چھڈنا. ساڈی مدد تاں جے تے جے تسی یہ نہیں چھڈنا تے پھر ساڈی مدد. پتر اس دلدل چو ایس تو بغیر ساڈے کولوں نکلیا پاجی جانا اور پھساں گے، اور پتر پھساں گے. کسے کو نہیں جے نکلنا ہے، تسی میں آپ ہی مت مارنی ہے. اور وہ کی ہے نبی علیہ السلام دے مبارک طریقے تے آنا ہے. آپ دے پتر وہ جے اخلاق تے ہو ہی نہیں نہ سکتا کسے دا بھی ہیں، قربان جائیے. لیکن کوشش کرنی ہے. ہاں جی بڑا حضرت صاحب ہمیں او ویکھو جی انہیں اے کیتا. قبلہ مینوں اعظم چشتی دا شعر ایڈا پسند ہے، جدوں کتے میرا اپنا کسی لو دل دکھیا ہوئے میں حضرت صاحب شعر پڑھ پڑھ اپنے دل نو ٹھنڈا کرنا. اعظم چشتی نے کمال کیا. آدم کہتا ہے ہم نے آدا کے مظالم گلا چھوڑ دیا. اسی دشمنوں نے ساڈے نال کیتی، اسی گلا چھڑ چھڑیا. انہیں میں گلا کدی کیتا ہے؟ پوچھے اعظم کیوں؟ سنو اعظم دی گل. ہم نے آدا کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. ہوئے ہوئے کی نہیں ہویا پتر تیرے میرے رسول پاک دے نال رونگٹے کھڑے ہو جانا. تے پتر اسی دسنا چھڑ چھڑے ہیں نا. اسی سسی پنوں تو لیلا مجنوں تے ہیر تے بلے شاہ دی تمال ہیں جی تے کلندر صاحب دی دھمال تو گئے کوئی نہیں صاحب. اسی تے دسیا ہی نہیں کہ پتر حضور نہ کی نہیں ہویا. کنڈے بچھائے گئے، مبارک گردن چ چادر پا کے آپ استغفر اللہ کھچیا گیا مکے دیاں بازاراں چ. پتر بچے آپ دے پیچھے لا دیتے گئے، آپ پتھر مار دے سن. لیکن کی یہ وہی نبی پاک جدو مکہ فتح کیتا ہیں جی طواف بیت اللہ کیتا، اللہ دے گھر دا دروازہ پھاڑ کے پوچھیا اج تسی میرے تو کی گمان رکھ دے ہو، میں تاڑے نہ کی کراں گا؟ انہاں کہا تسی کریم ہو، تسی کریم دے پتر ہو، سانو یہی امید ہے تسی ساڈے نال چنگا ہی سلوک کرو گے. سارے پتر کھلوتے دے ہیں جی. او جسم مبارک دی نفاست دا عالم میں اللہ نے مکھیاں نو آرڈر کر چڑھیا تسی پلیتی تے بہندیاں ہو، میرے سونے دے جسم مبارک تے بہنا نہیں. مکھیاں نو آرڈر سی پتر. کبھی نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ مکھی بیٹھی، مکھیاں نو آرڈر سی گند تے بہندیاں ہو، ساڑے سونے دے وجود مبارک تے بہنا. ہاں پتر ایسا سونا جسم مبارک. یہ اس وقت وہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، شاید دوران گفتگو نام ان کا یاد آ جائے. آپ دی بی بی صاحبہ روایت کر دیاں نے، وہ دس دیاں نے کہندیاں نے اسی انہاں دے نکاح 4 جنیاں ساں. ٹھیک ہے جی، اسی 4 بیبیاں ساں انہاں دیاں. حضور دے صحابی نے ہو سکدا نا یاد آ جائے. 4 کہندے نے اسی انہاں دیاں بیبیاں ساں. اور کہندیاں نے حضرت کلو جڑی خوشبو آندی سی نا، وہ خوشبو جئی خوشبو ہے ہی کوئی. کہندی نے اسی آپ دی خوشبو نہ مقابلہ کرن لی بڑے بڑے مہنگے عطر منگا کے ویکھے، لیکن ساڈی خوشبو انہاں دی خوشبو تے غالب آ سکی. کہندی نے اسی مفہوم ہے گل دا تلاشی بھی لینی ہے انہاں دی بھئی کیڑی کو خوشبو چھپا کے رکھی ہے، خوشبو بھی کدی کوئی نہیں لبھی. اور کہندی نے اسی انہاں نو تیل تو علاوہ کدی کچھ لاندیاں ویکھیا نہیں. کہندی نے ایک دن اسی پوچھیا کہ اسی تھک گئیاں وا خوشبوواں لا لا کے، لیکن جڑی خوشبو تہاڈی ہے ساڈی خوشبو نو رلی دسو تے صحیح لاندے کی ہو، اسی کدی خوشبو نہیں لاندے. وہ کہندے نے ایک واری مینوں پھنسیاں نکل آئیاں، سرخ رنگ دیاں نا پھنسیاں نکل آئیاں. میں نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا، عرض کیتی سونے محبوب ویکھو تے صحیح تہاڈے غلام دے جسم تے پھنسیاں نکل آئیاں. کہندے نے حضور نے فرمایا جاؤ کپڑے لا کے آؤ میرے کول. کہندے نے میں کپڑے لائے، ستر ٹک لیا، اتھوں لے کے اینا میں جنوں چھپانا ٹک لیا. کہندے نے میں حضور کول آیا. کہندے نے نبی علیہ السلام نے میرے اگے بھی اپنا لعاب دہن لایا، میرے پیچھے بھی اپنا لعاب دہن لگایا، اور پھر نہ اپنا دستے مبارک میرے پورے وجود تے پھیریا. ایڑا تسی پوچھدیاں ہو نا کہ کیڑی خوشبو لاندے ہو، یہ کوئی خوشبو نہیں ہے، میرے حضور دے تھک مبارک دی خوشبو ہے. کوئی خوشبو نہیں ہے میرے سونے محبوب دے تھک مبارک دی خوشبو نو کوئی خوشبو پہنچ سکتی. یہ میرے محبوب کی نفاست کا عالم تھا. تھک مبارک تو میں جے کتے جائیے جگہ جگہ لکھیا ہے یہاں تھوکنا تیرا میرا تھک بیماری پھیلاندا ہے. لیکن
حضور تھک لا دن تے بیبیاں خشبوواں لا لا تھک جن اس خشبو نو کو خشبو رلے. ایسا جسم مبارک. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اماں نے ساڑے سارے آنی کہتے ہیں میں حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئی, بسا ویلا نیڑے سی, اللہ دے رسول نو شدید بخار, میرے کو ویکھیا نہیں گیا, اور میں آپ دے سینہ اقدس تے اپنا ہاتھ رکھ چھڑیا, آپ دے سینہ مبارک تے. فرماندی تو ہاتھ چکیا تے میرے ہاتھ چ کستوری دی خوشبو آندی ہوندی سی ہے. اور فرماندی نے آپ دے جسم مبارک تے ہاتھ رکھن دی برکت سی, کنے دن تک نہ بھوک لگی تے نہ ہی ترے لگی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خامہ قدرت کا حسن دستکاری, واہ واہ تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری, واہ واہ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چن شرماوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے, متاں بے ادبی ہو جاوے, کھول دے ونجیو ول زلفاں دے, راہی راہ بھول جاوے, رکھ دے ونجیو ہاتھ پھلاں چ, ہاتھ پھلاں دا مان وداوے, آزم ایڈا سونا ماشا نو کدرے نظر نہ آوے. نظر کیویں آندا حضرت جی, اوتھے ویکھن والے ویکھ کے کہندے نے واحسن منک لم تر قط عینی, محبوب آپ جیا سونا میریاں اکھاں نے ویکھیا ہی نہیں ہے. پھر آپ ہی کہندے نے ویکھدا کیویں, واجمل منک لم تالی دن نساء, ایڈا صاحب جمال کسے ماں نے جمیا ہی نہیں ہے. لیکن ترقی کی نہیں ہویا. حضور سے نے حرم چ نماز پڑھ رہے نے, کسی نے اونٹ چھری پھیری سی, وہ کافر آپس سے کہندے نے کیڑا ہے جڑا اوجری چکے, اور نبی علیہ السلام دی حضور سجدے چ نے اوجری لیا کے انہوں نے حضور دی پشت مبارک سارے ہی اجلین چ کھلوتے نے حضرت, اور حضور پوچھ رہے نے تڑا کی گمان ہے, میں تڑے نہ کی سلوک کرا. انہوں نے کہا تسی کریم ہو, تسی ابن کریم ہو, سانو امید ہے تسی ساڈے نال چنگا ہی سلوک کرو گے. میں اج تہاڈے نال وہی کراں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیاں نال کیتا سی. میں کھلی معافی. حضرت صاحب اس قدر کریم محبوب, بلکہ اعلان فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر وڑ جائے انہوں بھی معافی. کیا ایسا بھی حضرت کی کیا, ہم نے آدھا کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا, دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. لیکن پتر میرے معاشرے دے بندے بھی بڑھیاں بنیاں نے, جو بڑھیاں ایویں نکیاں نکیاں گلاں, انہیں اے کیا, انہیں اے کیا, انہیں انج کیتا, انہیں انج نہیں کیتا. او یار انہیں جو بھی کیتا تو او کر جو اللہ اور اللہ دے رسول نے کیتا ہے. میرا رب معاف کرنا لا, میرے سونے محبوب معاف کرنا لا. پتر محبت دی طرف آؤ یار. اینا پتر لڑائیاں چوں کو باہر نکلاں گے تو کوئی دوجی گل کران گے نا. اسی اینا شاواں تو باہر نہیں نکل دے پائے ہیں جی, برادریزم پھس گئے اور کیڑیاں کیڑیاں گلاں نہیں. پتر اللہ اور اللہ دا رسول, پتر پیار بھی ہونا نہیں تے لڑائیاں بھی ہونا نہیں. لیکن دکھ ہے نہ ساڈا پیار ہونا نہیں تے نہ ساڈیاں لڑائیاں ہونا نہیں. اللہ سب پہ رحم فرمائے, اپنا فضل و کرم فرمائے. مجھے امید ہے کہ یہ گلاں ضائع جان گیاں. پتر بڑے کوڑے کوٹنے, لیکن پیا کر بڑا مزہ آئے گا. لیکن پینے ہونا لئی میں جی, اے تینوں سجے کھبے والے نے نہیں کھلون دینا. او جا مچھاں لوا دے جا کے, تیرے کو ہویا ہی کھ نہیں. جا اپنے نا دے نالو گجر لا ہٹ, تو گجر ہے کوئی, تو ہویا ہی کھ نہیں. کہیں ٹھیک ہے بھائی ساڈے کو کھ نہیں ہویا. بڑے کویز نے لوگ بھی نا, پوری واہ دیندے نے ہیں پوری. پتر بہت احتیاط کریا کرو. ساڈی ایک گل اگ لا چھڑدی ہے ساڈے. میں پھر گل ساڈے نا, چلو کتے بھی حضرت صاحب بندہ ذرا ایڈا نہیں سوکھا, ماڑا آدمی 25-26 ہزار تنخواہ ہے, اللہ نے ان کو تھی دیتی حضرت. وہ کتے حضرت کو سہیلی ملنا آ گئی تو انہوں پوچھتی ہے کہ پہلا مثلاً بچہ ہویا ہے تو کی دیتا ہے تیرے بندے نے تینوں؟ انہیں کہا دہی دا بھی ہے کچھ. انہیں کہا ہو میرا تو جدو پہلا بچہ آیا ہی میرے بندے نے مینوں نیکلس دیتا سی. ٹھیک ہے جی. انہیں کہا نہیں میرے نے تو کھ بھی نہیں دیتا ہے کوئی. ٹھیک ہے جی. وہ منوس جی اگ لا کے ٹر گئی. بندہ راتی بیچارہ تھکیا گھر آیا تو بڈھی شروع ہوئی, ویکھو جی پہلا بچہ ہویا ہے تسی مینوں. انہیں کہا بیبی کون دینا ہے, کتنے لے آ کے دینا ہے؟ شکر کر رب نے, اللہ نے دھی سانوں دیتی ہے. حضرت صاحب اینی گل خراب ہوئی کہ مہینے دی میرے حل بچی کوئی نہیں ہوئی, طلاق ہو گئی. اسی ایسیاں اگاں لانے ہیں لوگ. حضرت صاحب خدا دا واسطہ ہے, جے پتر تینوں رب نے دتا ہے تو دوجیاں دے دل تے نہ ساڑ ہے کوئی.
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਲ ਸਾੜ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਜਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮਦੀਨੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮਦੀਨਾ ਕੋ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਮਦੀਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ। وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جے گناہ ہو جائے اتھے آ تو حضور نے وچ کہہ کے حضور معافی لے دیو رب کو۔ اللہ کہندا جے میرا محبوب بھی کہے کہ اللہ نو معاف کر دے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا۔ کو مدینہ نکال لئی، مدینہ پتر معافی منگل پوائنٹ ہے کہ جتھے جا کے کوئی معافی منگے گا تے معافی تو بغیر ہو آئے گا۔ دیکھو نا جدو اپنی گل آئی قبلہ کی کہہ رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ جدو اپنی گاری آئی تو کی کیا، انہو کان توابا بس۔ لیکن جدو واڑی آئی محبوب دے ویڑے دی تو کی فرمایا، تواب الرحیم۔ مدینہ پتر ہے نا کما لئی۔ وہ بچی جی ہوں جدی پئی ہے جی میں نکاح جا کے، اللہ دا واسطہ ہے جے کو پتر کو کول ہے وے تے اینتے نہ کرو یار، کیوں دوجیاں دے ساڑ دے ہو، کیوں دوجیاں دے گھراں چگاں لاندے ہو۔ بہت احتیاط کریا کرو۔ اس لیے پتر اللہ سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ اور گزارش ہے کہ پتر اے میرے جیسے گناہگار تے چوڑے نو ہاتھ لان لئی اس گھر دی بے ادبی کرنی۔ میں وڈا نہیں پتر، اے گھر وڈا ہے، میں وڈا، اے گھر وڈا ہے، سب ہے شخصیت پرستی جو نکلو باہر۔ میں وڈا، اے وڈا ہے، کیونکہ گھر کدا ہے جڑا سارے تو ہی وڈا ہے۔ اللہ اکبر، اے دا گھر، والا ذکر اللہ اکبر، اے دا گھر۔ پتر ساڈے لیے اس گھر دی بے ادبی کریا کرو نا۔ اصل گل ہے پتر جڑی گل ہوئی اودے تے تسی بھی عمل کرو تے سانو ہاتھ لان لئی، ساڈے نال سلام لین لئی اس گھر دی بے ادبی کرنا، تانوں بھی ڈانگاں کھڑک جانیاں نے تے ڈانگاں نال مینوں بھی کھڑک جانیاں نے۔ پتر اے او گھر ہے جدی بے ادبی صرف تسی ساڈے نال سلام لین لئی کردے ہو۔ اے او گھر کہ حضرت نماز پڑھا رہے نے، حضرت رکوع چ ٹر گئے نے، تسی بوئے وچ ہو، تانوں پتہ ہے جے میں تیز تیز ٹراں گا تے رکوع چ رل جاں گا، رکعت مل جائے گی۔ اس گھر دا اے پروٹوکول ہے، اس گھر دی اے شان ہے، شریعت کہندی ہے رکعت جاندی ہے جائے، تو کیوں لیٹ آیا ہے، تو اس گھر چ تیز ٹر سکدا۔ پتر جس گھر وچ تسی رکعت شامل ہون لئی تیز نہیں ٹر سکدے، ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਲਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਆਪੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ ਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੰਗਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੜੇਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਮਕੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਫਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕਫੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਬਲਾ ਦੁਆ ਫਰਮਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਹੈ ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਾ ਅਲ ਬਲਾਗ।